الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام اور دین حق کو دے کر سب سے آخری امت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، اس دین اور دین اسلام کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ دین مذہب، یہ دین اسلام، اللہ کہتا ہے یہ میرا پسندیدہ اور میرا بھیجا ہوا دین ہے۔ اللہ نے اس دین مذہب کو پسند کیا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کے علاوہ جو دین لے کر اللہ تک پہنچے گا، اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ انسان اور اس کے اعمال یہ دونوں ہی مردود قرار دیے جائیں گے۔ اللہ کے پاس دین اسلام کے علاوہ کا دین، دین اسلام کے علاوہ کا مذہب، دین اسلام کے علاوہ کے اختیار کیے ہوئے اپنی عقل سے یا دنیا میں یہ جتنے جو سے مذاہب ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے مذاہب اور یہ سارے چیزیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب پسند نہیں ہے۔ تو دین اسلام ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے قربانیاں لی۔ دین اسلام ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جو ہے خاندان سے، اہل بیت سے بڑی بڑی قربانیاں دی، کیونکہ یہ دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دین جس کے زندگی میں ہوگا اللہ اس کو اس اعتبار سے پھر کامیاب کریں گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہاری زندگیاں اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم ظاہر میں ہو کتنے ہی طاقتور اور مالدار اور خوبصورت، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری طاقتیں، تمہارا حسن، یہ سب کچھ دنیاوی اسباب سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے کوئی کام کے نہیں۔ دین اسلام سے اگر یہ خارج ہے تو دین اسلام اگر انسان کی زندگی میں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ چاہے دنیا میں غربت کی حالت میں ہو یا دنیا میں ایسے نقشے میں رہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن وہ مخلوق جو دنیا کے نگاہ میں کمتر ثابت ہوتی ہو،
دنیاوی نقشے کے اعتبار سے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے افضل محلوں میں بے ایمان رہنے والوں سے افضل اللہ کے نزدیک وہ ادنا انسان ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اسی دین کے خاطر اللہ رب العالمین نے صحاباؤں کی قربانیاں جو لی ہے اور صحاباؤں نے جو قربانیاں دی ہے وہ قربانیاں ایسی نہیں ہیں، اگر وہ قربانیاں اس طریقے کی نہ دیتے تو یہ دین آگے ہم تک پہنچتا بھی نہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کی اہمیت اور قیمت کو مثالوں سے جو سمجھا رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے ملتی بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی احادیثوں میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قول اور تبع تابعین کے قول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے زندگیوں کا مقصد صرف یہی تھا کہ دین زندگیوں میں لے اور دین لوگوں کی زندگیوں تک پہنچائے۔ اسی دین کے خاطر میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتلایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی دین کے لیے وہ اللہ نے امت کو نمونہ بتلایا کہ دنیا چھوڑنے کی چیز ہے، جان دینے کی چیز ہے، جسم کٹانے کی چیز ہے، لیکن اسلام اس سے غافل تک رہنے کا جو ہے تو انسان کو حق نہیں ہے۔ انسان کو اسلام سے دور رہنے کا حق نہیں ہے، اسلام اور ایمان پر ہی انسان کو ہر وقت رہنا اور ہر وقت اس کے فکر میں رہنے کا انسان کو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ انسان کو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ اپنے دل سے بھی، اپنے ظاہر سے بھی، اپنے باطن سے بھی، اپنے دل کی رگ رگ میں انہوں نے اسلام کو اتارا تھا، تو جسم کا ہر ایک اعضا شہادت اسلام دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا۔ اسلام صرف ظاہر میں اور کانوں سے سننے کا نام نہیں ہے، اسلام اور ایمان دل میں اتار کر، دل میں جما کر، دل میں بڑھانے کی جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ جتنا دل میں ایمان بڑھے گا اور جتنا ایمان اور اسلام زندگی میں آئے گا، جتنا اندر آئے گا، اتنا جسم سے باہر ظاہر ہوگا۔ زمین پر انسان دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن عمل سے اسلام سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اگر چاہتے تو وہ دل میں رکھتے تھے، وہ تو محفوظ بھی رہتے تھے، اپنی جان کے اعتبار سے، اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے محفوظ رہتے تھے، اندر ہی اسلام کو رکھتے تھے، تب بھی ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا عمل سے ظاہر کیا، تبھی تو کفاروں کو نظر آیا، تبھی تو مشرکین کو نظر آیا، اور جب نظر آیا تو وہ ان کے مقابلے میں دشمن بن کر کھڑے ہو گئے، اور جب دشمن بن کر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ان کا چلنا، کھانا، پینا، رہنا، سونا ہر طرح کا جو ہے تو ان کے لیے دشوار بنا دیا، ہر طرح سے انہیں تکالیفیں پہنچائی، ہر طرح کی ممکن کوشش کی کہ یہ اسلام سے دور ہو جائے، واپس دین پر جو ہے تو مذہب اسلام کو چھوڑ کر وہ پرانے رسم و رواج پر واپس لوٹ آئے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو ایسا ثابت قدم کیا کہ پیچھے لوٹنے کی تو بات دور، دل و دماغ میں خیال تک کو نہ آنے دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف واپس لوٹے۔ یہ ثبوت دیے انہوں نے، تبھی تو اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا کا خطاب دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پہلے کی امت میں بھی جو میں نے بتایا، شاہ یمن کا بادشاہ تبع خمیری نبی علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے وہ نبی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ آنے والے۔ جب اس نے ملک شاہ یمن سے اپنے آپ کو لے کر مکۃ المکرمہ اپنے اتنے ساری فوجوں کے ساتھ 1,32,000 اس کے ساتھ میں فوجی اس کے، اور 1,13,000 14,000 اس کے جو ہے تو پیدل چلنے والے، 1,32,000 سواریاں، 14,000 13,000 یا 12,000 کے آس پاس
ایسے اس کے پاس جو حاکم بھی ہے، عالم بھی ہے، علم رکھنے والے بھی ہے، یہ سب اس کے ساتھ ماہرین کو لے کر وہ جب نکلا اپنے دورہ کرنے کے لیے سلطنت کا، مکہ تک پہنچا۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کوئی اس کا اکرام اور خدمت نہ نظر آنے پر اس نے یہ تصور کیا، جب اس کو پتہ چلا یہاں پر تو یہ معاملہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر لوگ اس کے خادم بنے ہوئے ہیں، اسی کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں، تو اس کے اس تعظیم کو نہ آنے پر جو اس نے دل میں یہ ارادہ کیا میں گھر کو توڑ دوں گا، ان لوگوں کو مار دوں گا۔ جب یہ تصور ہی کرنا تھا، آنکھ سے، ناک سے، منہ سے خون اور پیپ بدبودار بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ شام تک لوگ اس کے ساتھ حکیم موجود، ان لوگوں نے علاج کیا لیکن کوئی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ آخر کار ایک عالم جو اس وقت کا تھا، اس نے نبض پکڑ کر کہا تم نے ضرور کوئی دل میں بری نیت کی ہے، اس وجہ سے یہ آفت آئی ہے، یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس کا علاج آسمانی ہو سکتا ہے، زمینی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا کروں میں اس کے بدل، اس سے بچنے کے لیے؟ کہا کہ تم نے جو نیت کی ہے اس سے توبہ کرو۔ اس نے دل میں اس کو جو نیت کیا تھا اس کی توبہ کی کہ میں یہاں کے باشندوں کو نہ ہاتھ لگاؤں گا، نہ مکہ کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ اس کو توڑوں گا۔ فوراً خون بند ہو گیا۔ جب اس نے یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے آپ سے جائزہ لیا، تبھی اسی وقت اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کے ساتھ جو حاکم تھے، جو عالم تھے، جو سماوی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، 14,000 لوگ، 12,000 لوگ اس کے ساتھ مسلسل چلا کرتے تھے، جو آنے والے پچھلے دور کے باتیں بتاتے، آگے کے آنے والی باتوں کو بتلاتے، 1000 سال آگے کی بات کو جو ہے تو وہ بتلا رہے، اور وہ کہہ رہے تمہیں بتائے یہاں پر ایک محمد رسول اللہ نامی شخص آنے والے ہیں جو نبی ہو گئے، محمد رسول اللہ ہو گئے، اللہ انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجیں گے، جو ان سے جڑ جائیں گا اللہ انہیں کامیاب کر دے گا، جو ان سے دور ہوگا وہ برباد ہو جائیں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی وقت اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں نے جو کیا تھا ارادہ، اس کے بنسبت میں نے جو ارادہ کیا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو نہیں توڑوں گا، اسی وقت اللہ نے اسے شفا دے دی۔ شام میں ہی اس کے ہاتھ، اس کے آنکھ سے، ناک سے، منہ سے جو بہ رہا تھا خون اور پیپ بند ہو گیا۔ جیسی وہ بند ہو گیا، اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو محمد رسول اللہ ہے میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے عہد کیا اور اسی وقت وہ ان لوگوں کو کہا جو عالم تھے کہ میں ایمان لے آتا ہوں اس نبی پر جو آنے والے آگے ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کب آنے والے، آگے آنے والے، میں ان پر ایمان لے آتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کعبۃ اللہ کو ایک ریشمی قیمتی غلاف چڑھایا، اور جو خادم تھے ایک ایک کو جو ہے تو 7 اشرفیہ اور 7 ریشمی جوڑے عنایت کیے۔ اس شہر کے ہر ایک فرد کو اس نے، اس بادشاہ نے 7 جوڑے ریشمی لباس اور 7 اشرفیہ ہر ایک فرد کو انعام کے طور پر دیے، اس کو شفا ملی۔ اس لیے وہاں سے دوڑ کر وہ جو ہے تو مدینہ پہنچے، مدینہ کا سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے، جیسی مدینہ کے جو ہے تو پہاڑوں سے گزرنے لگے، کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر، کوئی آبادی نہیں، صرف پہاڑی پہاڑ۔ جب وہاں سے گزرنے لگے، جب وہاں سے گزرے تو وہ جو ساتھ میں تھے وہ علم رکھنے والے، انہوں نے کنکریں اٹھائی اور مٹی کو سونگا اور پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگ گئے، اور حیران اور پریشان بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ مٹی کو لے کر سونگنے لگ گئے، مٹی کو لے کر سر پر ڈالنے لگ گئے، پہاڑوں کو ایسے عجیب اور حیرت انگیز انداز سے دیکھنے لگ گئے۔ تو یہ سامنے سے جو عامل اور عالم تھے یہ کہنے لگ گئے تمہیں پتہ ہے بادشاہ سلامت یہ وہی جگہ ہے جہاں سے محمد رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ مٹی سے محمد رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس جگہ پر ہم نے جو آثار ہمارے کتابوں میں پڑھی ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد رسول اللہ ہجرت کر کر آئیں گے، لہذا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخری آنے والے ہیں۔ اب بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ اگر آپ ہمیں اجازت دے تو ہم اس میں سے 400 یا 4,000 لوگوں نے، وہ عالموں نے یہ عہد کیا ہم اسی جگہ پر رہیں گے، اسی جگہ پر مریں گے، زندگی نے ساتھ دیا تو ان سے ملاقات کریں گے، زندگی نے ساتھ دیا تو ان پر ایمان لے آئیں گے، زندگی نے ساتھ دیا تو جان اور مال ہم ان کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ جن کے ہم امتی ہیں، یہ پہلے کے لوگ ان سے ملنے، ان پر ایمان لانے، اس طریقے سے جد و جہد ان کے دلوں میں فکر، محبت، طلب، تڑپ یہ تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین مذہب، ہم تو نبی کے امتی ہیں، نہ ہمارے اندر، نہ گھروں میں، نہ بچوں میں، نہ بستی میں، نہ کاروبار میں، غافل ہیں ہم۔ نبی کون ہے ہمیں یہی نہیں پتا، نبی کی سیرت کا علم نہیں، نبی علیہ السلام کا طرز عمل اور زندگی سے ہمارا تعلق نہیں۔
افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، پہلے وہ لوگ جن کو پتہ بھی نہیں تھا وہ لوگ یہ کہنے لگ گئے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم یہی رہیں گے۔ وہ 400 نے یہ عہد کیا، بادشاہ نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں بھی ایمان لے آتا ہوں اس نبی پر۔ اس نے بھی ایمان لیا اور اس نے کہا میں 400 یہاں پر گھر بناتا ہوں۔ 400 گھر بنا کر دیے۔ وہ 400 عالم، 400 اس وقت کے علم رکھنے والے بڑے بڑے عابد، ان سے کہا کہ آپ یہیں پر رہنا چاہتے آپ کو اجازت ہے۔ اس نے کہا اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں آپ کے حق میں آپ کے آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے مال سے بھی تعاون کروں گا اور آپ کے رہنے کے لیے گھروں کا انتظام کر دوں گا۔ اس وقت اس نے 400 گھر اس وقت بنائے اور ہر ایک عابد کو، عالم کو ایک ایک گھر دیا۔ اس میں سب سے بڑا جو عالم تھا اس نے بھی یہ ارادہ کیا اور آگے بڑھ کر کہا واللہ میں بھی قسم کھاتا ہوں یہیں پر رہوں گا، اگر میری زندگی میں مجھے ان کا موقع نہ ملا زیارت کرنے کا، کبھی نہ کبھی جب وہ یہاں آئے گے ان کے پاؤں کی دھول، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی اڑ کر میرے قبر پر آئے گی یا اڑ کر میرے قبر سے ٹکرائے گی، یا ان کے پاؤں یا ان کے جانوروں کے نکھے میرے قبر سے لگیں گی تو میرے لیے وہ شفاعت اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ سب سے بڑا عالم، تو اس نے کہا میں بھی یہی رکوں گا، اس کے لیے گھر بنایا گیا۔ اب بادشاہ نے جب ان کے لیے گھر بنائے، اس بادشاہ نے اس بڑے عالم کے بازو میں 2 منزلہ گھر بنایا، ایک بہترین خوبصورت مکان بنایا اور کہا کہ یہ 2 منزلہ مکان اس کی آپ حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ جو آنے والے ہیں آخری نبی ان کو میرے طرف سے یہ ہدیہ دینا اور ان کے رکنے، ان کے آرام کرنے کی قیام گاہ اس جگہ کو بنانا۔ ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ یہ خط آپ جو ہے ان کو آنے کے بعد آپ کے حیاتی میں آ جائے تو آپ میری طرف سے دے دینا، اگر نہ آئے تو آپ اپنی نسل کو کہہ دینا کہ آپ ان تک پہنچائے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، گھر بن گیا، 4000 عالم وہیں پر رہے، ان کی آبادی بڑھتے گئی، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 1000 سال گزر گیا۔ 1000 سال تک وہ خط، وہ جو بڑا عالم تھا اس کے نسل در نسل جان سے زیادہ اس کی قیمت کر آخر میں انہی کے نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچا انہوں نے اس کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے جب نبی علیہ السلام آئے 1000 سال کے بعد، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر نبی علیہ السلام پہنچے، جب وہ پہاڑوں سے الوداع، پہاڑ کی چوٹیوں سے نبی علیہ السلام کی اونٹنی نمودار ہو گئی، لوگ خوشیوں سے جھومنے لگ گئے، لوگ خوشیوں میں جو ہے تو پاگل کہ محمد رسول اللہ آ گئے ہمارے بستی میں۔ کوئی روڈ کو جو ہے تو صاف کر رہا ہے، کوئی گھروں کو سجا رہا ہے، کوئی پکوان اور کھانے بنانے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر پر محمد رسول اللہ آج جو ہے تو قیام کرے، ہر ایک کی چاہتی۔ اسی دوران نبی علیہ السلام بستی میں داخل ہوتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں اور نکیل پکڑتے ہیں اونٹ کی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر پر آج جو ہے تو آرام کریں گے، کوئی کہتا ہے آج ہمارے یہاں پر آپ کی دعوت، کوئی کہتا ہے آج آپ ہمارے یہاں پر قیام کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب صحاباؤں کی حالت کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میں اب یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ نکیل جو اونٹ کی آپ نے پکڑی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جائیں گے اور جس گھر کے سامنے بیٹھیں گی میں وہیں پر جا کر جو ہے تو قیام اسی کے گھر میں کروں گا۔ وہ نکیل چھوڑ دی، وہ اونٹنی بستی میں چل رہی ہے، ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے دعاؤں میں ہے، ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے فکر مند ہے کہ میرے گھر کے سامنے یہ اونٹنی بیٹھ جائے، میرے گھر کے سامنے یہ اونٹنی آ جائے، یہاں تک کہ یہ اونٹنی چلتے پہنچی آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں ہے، رو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو آ رہے ہیں، الہ العالمین میں تو اتنا قابل بھی نہیں ہوں کہ میرے گھر پر نبی آ کر جو ہے تو قیام کر سکے، لیکن تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے تعلق بنائے ہوئے ہے۔ اسی دوران کوئی دستک دیتا اور کہتا ہے ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب جو ہے تو دروازہ کھولتے، پوچھتے کون ہے؟ کہا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو، آپ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، لہذا نبی علیہ السلام آپ کے گھر میں جو ہے تو آج قیام فرمائیں گے۔ حضرت ابو ایوب سے رہا نہیں گیا، حضرت ابو ایوب انصاری بڑے پریشان، اپنے بیوی کو کہہ کر جو ہے تو اتنا بے تحاشا خوش ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں سے
کہ اوپر کے منزلہ میں وہ ان کی بیوی اور انہوں نے کیسا ان کا اکرام کیا، کھڑے تک نہیں ہوا، رات بھر سوئے نہیں تھے، پانی کا چھوڑا سا ایک مشکزہ گر گیا، رات بھر دونوں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام نیچے ہونے کی وجہ سے کیا ادب اور تعظیم کیا تھا انہوں نے۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچتے، نبی علیہ السلام اندر گئے، بیٹھتے ہیں اندر۔ اب یہ حضرت ابو ایوب نے جو خط دیا تھا اپنے خادم کے جو ہے نا سپرد کیا تھا، اس کے حفاظت کے لیے خادم رکھا تھا جس کا نام تھا ابو لیلہ۔ وہ ابو لیلہ کے پاس وہ خط محفوظ تھا۔ حضرت ابو لیلہ کو انہوں نے کہا کہ وہ خط نبی علیہ السلام تک پہنچا دو۔ اب ابو لیلہ وہ خط لے کر آتے ہیں، جیسی سامنے آتے ہی آگے نبی علیہ السلام کے سامنے سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم ابو لیلہ ہو؟ وہ حیران ہو جاتا ہے، میں آج تک چھپا ہوا، میں آج تک چھپ کر اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور میرے نام سے کوئی واقف ہی نہیں، میں ایک خادم، میرے کوئی مارکیٹ میں پہچان نہیں، آپ نے میرے نام سے مجھے کیسا پہچانا؟ تو سامنے سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ ہاں میں ابو لیلہ ہوں۔ تو آگے سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ تبع، وہ شاہ یمن کے بادشاہ تبع خمیری کا خط جو میرے لیے انہوں نے لکھا تھا وہ خط لاؤ اور مجھے دے دو۔ وہ خط انہوں نے نکالا، وہ نکال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھولا اور اس کو پڑھا تو اس کے اندر مضمون کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا میں تبع خمیری کمتر مخلوق میں سے ایک ادنا سا انسان آپ کو محمد رسول اللہ کو یہ خط لکھتا ہوں۔ آگے لکھتا ہے اما بعد، کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، آپ پر جو قرآن، آپ پر جو کتاب اتریں گی میں اس کتاب پر بھی ایمان لے آتا ہوں، لہذا میرے حیاتی میں اگر مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملے میں ضرور آپ سے ملوں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کے دین پر اپنے آپ کو چلاؤں گا۔ اگر آپ کے حیاتی میں، میرے حیاتی میں اگر آپ سے ملاقات میری نہ ہو تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ آپ میری سفارش آخرت میں کرانا، اللہ کے سامنے کہیں مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے چھوڑ نہ دینا۔ یہ تبع کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور حق ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ میری سفارش کرانا اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو کتاب ہے آپ کی وہ سچ ہے اور حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر مسکرایا اور فرمایا صالح، فرمایا کہ صالح اخی، اے میرے نیک بھائی تبع، تمہیں شاباش ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں فرمایا۔ تو یہ خط نبی علیہ السلام کو کس نے لکھا؟ 1000 سال پہلے وہ تھے جو نبی علیہ السلام سے محبت اور عشق کرتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، صحابہ نے اس نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کیا، اپنے آپ کو انہوں نے کٹایا، اپنے جسم کو کٹایا۔ ایک عورت نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا ظلم کیا، انہوں نے اسلام لانے پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، ان کو جاہلیت کے دور میں قید کر دیا گیا، قید کر ان کو جو ہے لوگوں نے گرفتار کیا، قید کر دیا، پھر اس کو فروخت کیا، بیچا گیا۔ اس وقت ان کو خریدنے والی امی انمار، یہ ایک جو ہے نا لوہار تھی، لوہار، اس نے ان کو خریدا، حضرت خباب کو خرید کر لایا۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ دین کے جو ہے تو اسلام ہوا روشنی پھیلنے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت خباب سے ملاقات کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، تو جیسے اس کو پتہ چلا اس نے اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، قرآن کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، نبی پر اسلام لے آیا، اس عورت نے اتنا ظلم اٹھایا، اتنا ظلم اٹھایا۔ حضرت خباب کہتے میرے لیے آگ کے انگارے دھکائے جاتی اور مجھ سے یہ کہا جاتا تو نبی سے دور ہو جا، قرآن سے دور ہو جا، اسلام سے دور ہو جا۔ مجھ سے یہ کہا جاتا اگر تو نے نہیں کیا مجھے لٹایا جاتا، وہ گرم گرم آگ کے انگارے میرے پشت پر رکھے جاتی، یہاں تک کہ وہ انگاروں سے میرے پیٹھ کے جو ہے فرمایا چربی، اس کے چربی کی وجہ سے یہ انگارے بجھ جاتے۔ روایت میں لکھا ہے ان کی پیٹھ ایسے ہو گئی تھی جیسا کوڑ
گوڑ ہونے پر سفید چٹے ہوتے ہیں، ایسی پوری کمر ہو گئی تھی یہ آگ کو برداشت کرتے کرتے۔ اس پر بھی نہ رکی وہ عورت، اس نے آگے ان کو یہ کہا اگر تو نے اسلام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا میں تیرے ساتھ یہ ظلم کروں گی۔ وہ لوہار تھی، اس نے ایک لوہا کا کڑا بنایا، کڑا بنا کر اس اندر آگ کے اندر اس کو رکھا اور اس کو خوب گرم کیا، خوب سرخ کیا، اس کو اٹھاتی ان کے پیشانی کو ڈاکتی، ان کے سر کو ڈاکتی اور کہتی خبردار اسلام اور نبی سے دور ہو جا۔ یہ یہی کہتے کہ مجھے جان جائے اس کی پرواہ نہیں، دین مذہب اسلام دل سے نہ نکلے مجھے اس کی فکر ہے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی، یہ درد دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو رہا نہ گیا، یہ درد دیکھ کر نبی علیہ السلام کو رہا نہ گیا۔ یہ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ رات دن مجھ پر ظلم ہے، رات دن میں پریشان ہوں۔ اسی وقت نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اللہ سے۔ جب دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب یہ واپس لوٹتے ہی جو ہے تو وہ انمار کہنے لگ گئی میرے سر میں درد ہونے لگ گیا۔ ایسا درد ہوا رات میں، ایسا درد ہوا کہ رات بھر سوئی نہیں۔ جیسی صبح ہو گئی بھونکنے لگ گئی کتے کی طرح، درد کی وجہ سے کتے کی طرح بھونکتی، چیختی، چلاتی۔ لوگوں نے علاج کرنے کے بڑے جو ہے تو انہیں جو ہے تدابیر بتائی، کوئی فارمولا کام نہ آیا۔ آخر ایک حاکم نے کہا کہ تم اپنے سر کو جو ہے لوہے کی گرم جو ہے سلائی سے ڈاک دے دو، ڈاک، اور اس سے جب ڈاک دوں گی تو آپ کا درد کم ہوگا۔ اب یہ لوٹ کر آئی تو کون تھا گھر میں؟ خادم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ۔ خباب کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ خباب یہ جو لوہا کل تک میں تجھ کو ڈاگا کرتی تھی یہ گرم کر اور آج تو میرے سر کو ڈالا، میرے سر پر جو ہے گرم تپتے ہوئے لوہے کو رکھ۔ حضرت خباب کہتے کہ میں نے گرم کیا، سرخ اور لال کیا، میں نے جب اس کے سر پر رکھا وہ ایسا کتے کی طرح چیختی اور بھونکتی کہ اس کی آوازیں چار چار گھروں تک جو ہے تو پہنچتی۔ ایسی صبح شام ان کو یہ عذاب دیتے رہتے، صبح شام یہ تکلیف ان کے ساتھ ہوتے رہتی، یہاں تک کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آزاد کرایا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، یہ باندیوں کو، غلاموں کو انہوں نے آزاد کرایا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آزاد کرایا۔ یہ اسلام کے خاطر ان پر بھی ایسی ظلم ڈھائے، آنکھ سے اندھے ہو گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، آنکھ سے اندھے ہو گئے۔ آنکھ سے اندھے ہونے پر لوگوں نے کہا اب تمہارا کوئی علاج نہیں، اور سامنے سے ابو جہل آ رہا، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ لات اور عزا جو بت ہے تم نے ان کی نافرمانی کی، اس لیے انہوں نے یہ تمہارے ساتھ سلوک کیا کہ تمہاری آنکھ کی روشنی چھین لی۔ تو سامنے سے کہنے لگ گئی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگ گئی واللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ معبود جو دنیاوی تمہارے پتھر اور بت ہے یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کی وجہ سے میری آنکھ کی روشنی نہیں گئی، بلکہ یہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، سب کچھ جو کچھ کرتا ہے صرف میرا اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ میری آنکھ کی روشنی لوٹا بھی سکتا ہے جیسا اس نے لیا ہے۔ یہ کہا رات میں سو گئی، صبح میں اٹھ گئی، جیسی صبح میں اٹھی اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کے اس ایمان اور اس یقین اور نبی سے محبت، اللہ پر یقین کا یہ صلہ دیا، آنکھ کھولتی صبح میں سارا منظر سامنے خوبصورت اور حسین اور رنگین دار انہیں نظر آنے لگ گیا، اللہ نے آنکھ کی روشنی لوٹائی۔ جب ابو جہل نے دیکھا، کفار مشرکین نے دیکھا اس کی آنکھیں آ گئی تو سب نے سامنے سے واویلا مچایا، ہاں ہاں دیکھو دیکھو یہ محمد رسول اللہ کی جادوگری ہے، انہوں نے جادو کیا اور ان کی آنکھ لوٹ آئی۔ پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں مانا۔ میرے بھائیوں وہ تھے جو اسلام کے خلاف تھے، ہم تو اسلام والے ہیں، کلمے والے ہیں، پھر ہمارے اندر دین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا تعلق نبی سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نسلوں میں دین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت کیوں نہیں ہے؟ آخرت کی محبت کیوں نہیں ہے؟ جہنم کا خوف کیوں نہیں ہے؟ جنت کی طلب کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے اندر دنیا سے بے رغبتی کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ طلب دنیا کی دل و دماغ میں حرص، دنیا کی دل و دماغ میں لالچ اور دنیا کی حرص نے ہمیں جو ہے دنیاوی اعتبار سے ذلیل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں کو دین پر چلانے والا ہمیں بنائے، ہمیں دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، موت تک اسلام سے، ایمان سے، نبی علیہ السلام سے، قرآن سے اور اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی جینے اور دل میں محبت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جاؤ، آگے سے صفو کر لو اور سنتیں پڑھ لو۔ استغفر اللہ من کل ذنب و خطا۔